میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ 15 روایتیں. کتنی؟ 15. اب غور کریں کہ 15 ایک طرف روایتیں ہوں، صحابہ کا عمل ہو، تابعین کا عمل ہو، اور دوسری طرف یہ جناب دو روایتیں، ایک وہ بخاری کی، اس کا حال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، دوسری روایت ان کی اصطلاح کے اندر جس کو جعلی کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آٹھ لوگ کہتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے جی 2013، اور مقامات پر بھی بخاری میں حدیث ہے. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتی ما کان یزید فی رمضان بلا فی غیرہ الا احدی عشرۃ رکعۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور علاوہ رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی 3 وتر ہو گئی اور 8 تراویح. یہاں پر بڑا سادہ سا جواب ہے، حدیث کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہی ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ رمضان میں اور علاوہ رمضان میں. کس میں؟ رمضان اور علاوہ رمضان، یعنی عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11، مطلب 3 وتر اور 8. وہ 8 جو ہے وہ تراویح نہیں تھی، وہ تو تہجد کی نماز تھی. کیا تھی؟ تہجد. تہجد حضور پڑھتے تھے نا، اور حضور پر تہجد فرض سی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تھے. اگر بالفرض کوئی نہیں 8 ہی رکعتیں ہیں اور وہ نماز تراویح تھی مثال کے طور پر، تو آپ غور کریں یہ حضرات جو 8 کے قائد ہیں، کیا عام دنوں میں بھی اسی طرح جماعتیں کرواتے ہیں، اسی طرح 8 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ صرف رمضان میں کیوں کہ کیونکہ حدیث ہے تو یہی ہے کہ رمضان میں اور نماز رمضان کے علاوہ. جو اگر کہیں کہ نہیں نماز رمضان کے علاوہ تو وہ تہجد ہوتی تھی، اور حضور جو رمضان میں پڑھتے تھے وہ تراویح ہوتی تھی، تو بھائی کی دوروں میں فرق کہاں پر ہے؟ حدیث میں تو کوئی فرق نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تراویح تھی تو تراویح رمضان کے علاوہ بھی بہت ہے. تو اس وجہ سے یہ عجیب و غریب قسم کی منطق ہے کہ ایک حدیث کے کچھ حصے کو لے لو اور کچھ حصے کو چھوڑ دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو بیان کر رہی ہیں وہ کیا فرماتی؟ وہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے، وہ تراویح کی بات نہیں ہو رہی. سب سے پہلی حدیث جو موطا امام مالک میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی رمضان ب23 رکعتا. فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں لوگ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان اور تابعین یہ 20 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے. کتنی؟ یعنی 3 وتر ہو گئے اور 20 رکعتیں تراویح کی. یہ حدیث ہے موطا امام مالک میں، حدیث نمبر ہے 252. ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 7692. اور یہی حدیث امام طبرانی نے اپنی موجم الاوسط کے اندر ذکر کی، اور وہ ہے 798 حدیث نمبر. اور اس کے علاوہ یہ والی جو حدیث ہے تقریباً 15 کتابوں کے اندر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رمضان میں 20 رکعتیں ادا کرتے تھے وتروں کے علاوہ. وتروں کے علاوہ اتنی رکعتیں 20 رکعتیں ادا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں. اگلی حدیث سنیے، حدیث ہے ابن ابی شیبہ کی اور حدیث نمبر ہے 7682. اس میں حضرت یحییٰ بن سعید یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. لوگوں کو نماز پڑھائیں. کون سی نماز تراویح کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا، لوگوں ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعتیں نماز پڑھائیں.
اگلی حدیث یہ ہے مصنف عبد الرزم کی حدیث کی کتاب ہے مصنف، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 7733۔ حضرت سعید بن جزید صحابی رسول ہے، یہ کہتے ہیں کہ کننا ننصرف من القیام علی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم نماز پڑھ کر کھڑے ہوتے تھے، واپس پلٹتے تھے۔ فرمایا وقت دنا فروع الفجری، اتنے زیادہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ فجر قریب ہو جاتی کہ فجر ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کے قریب ہم اتنی لمبی تراویح ادا کرتے تھے۔ وَقَانَ الْقِيَامُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً، وہ 23 رکعتیں نماز تھی۔ کتنی رکعت؟ 23۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنا وقت کیوں لگتا تھا؟ کیونکہ وہ قرآن زیادہ پڑھتے تھے۔ پھر اگلی حدیث ہے السنن الکبریٰ، امام بہقی کی حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 4393۔ اس کے اندر یہ حضرت سعید بن جزید روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ رمضان میں قیام کرتے تھے، اور کتنا قیام کرتے تھے؟ فرمایا بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، 20 رکعتیں۔ اگلی حدیث ہے، یہ بھی امام بہقی نے نقل کی ہے اور امام ابن ابی شیبہ نے۔ امام بہقی نے جو حدیث نقل کی ہے وہ 4397 ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن ابی حسن، یہ تابعین ہے، اچھا فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، حضرت مولا علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح کی امامت کروائیں، اور تمہیں حکم دیا 20 رکعتیں بڑھانے کی۔ پتہ چلا کہ مولا علی نے بھی اور آپ کے دور میں بھی جو نماز تراویح پڑھی جاتی تھی وہ 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت ابی عبد الرحمن سلمی یہ روایت کرتے ہیں مولا علی سے، فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں ایک قاری کو بلایا، یعنی جو حافظ قرآن تھے ان کو بلایا، اور فَأَمَرَ مِنْهُمْ، ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا، رجلاً ایک شخص کو حکم دیا کہ یصلی بالناس 20 رکعتاً، کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائے۔ مولا علی سے دوسری روایت آ گئی، اور یہ جو روایت ہے یہ ہے السنن الکبریٰ امام بہقی کی، حدیث نمبر ہے 4396۔ اگلی حدیث، اچھا اسی حدیث کے اندر یہ ہے وَقَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ یُوتِرُ بِہِمْ، وہ شخص جس کو حکم دیا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، اور خود عام وتر پڑھاتے تھے، وتر کی امامت کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے، یہ بھی امام بخاری کے استاد نے، ابن ابی شیبہ نے، حدیث نمبر ہے 7684۔ حضرت عبد العزیز بن نفی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعتا ویوتر بثلاث، فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب یہ وہ صحابی ہیں جن کو مقرر کیا تھا حضرت عمر فاروق نے، سب سے پہلے جو جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا تھا آپ نے، تو اس میں آپ نے جس امام کو مقرر کیا تھا وہ حضرت ابی بن کعب تھے۔ انہیں آپ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت ابی بن کعب تھے یہ رمضان میں 20 رکعتیں نماز پڑھایا کرتے تھے، تو حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی کتنی؟ 20 رکعتیں۔ اگلی حدیث یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے، ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں، کون؟ حضرت شطیر بن شکل، یہ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فرماتے ہیں انہو کان یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعتا، فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 20 رکعتیں رمضان کے اندر پڑھاتے تھے، اور پھر 3 وتر پڑھایا کرتے تھے، 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اتنی حیرت کی بات ہے۔ ابن ابی شیبہ بخاری کی جو استاد ہیں وہ حدیث نمبر ہے 7683، اس کے اندر حضرت نافع بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ فرماتے ہیں کانا ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتا، کہ حضرت
ابن ابی ملیکہ جو صحابی رسول ہیں، یہ رمضان میں ہمیں 20 رکعتیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث فرمایا، یہی ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7685۔ اس میں حضرت حارث، یہ تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ لوگوں کو رمضان میں رات کے وقت 20 رکعتیں پڑھاتے تھے نماز تراویح، اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، یہ بھی ابن ابی شیبہ نے ہے، یہ ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے کہ انہو کان یصلی 5 تربیحات فی رمضان ویوتر بالصلاۃ، کہتے ہیں کہ یہ 5 تربیحیں پڑھاتے تھے۔ تربیہ کہتے ہیں 4 رکعتوں والی نماز کو، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں نا 4 پڑھ کے پھر اس کے بعد ہم کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، تربیحہ اس کو کہتے ہیں، ایک تربیہ۔ اس طرح 5 تربیہ، مطلب کیا ہوگا، 4 5 20، 20 رکعتیں پڑھاتے تھے اور پھر 3 وتر پڑھاتے تھے۔ یہ ہے ابو البختری، یہ ان کے بارے میں بیان ہوا۔ اس کے بعد ہے حضرت عطا۔ حضرت عطا فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو پایا، یہ تابعی ہیں، اور انہوں نے جن لوگوں کا زمانوں کو پایا وہ صحابہ کا دور تھا، لیکن میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ رمضان کے اندر 23 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، یعنی 3 وتر ہو گئی اور 20 تراویح کی نماز۔ اس کے بعد ہے اگلی حدیث نمبر ہے 7690۔ حضرت سعید بن عبید یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت 5 تراویح اور 3 وتر یہ پڑھاتے تھے، یعنی 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اللہ کی کرم سے ہمارے پاس دلائل موجود ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں سناتے ہیں، کوئی کہانیاں نہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔